چائنا اور پاکستان نے دونوں نے مل کے طالبان کو وارننگ دے دی ہے کہ اب اگر آپ نے پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ کی تو پھر آپ کے ساتھ ایک مختلف قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ یہ سلوک کیا ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کھڑکا دی ہے اور باقاعدہ ان کو وارننگ دے دی ہے۔ اب گنڈا پور صاحب کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں وارننگ پہ وارننگ مل رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگا دی، اور یہ پابندی کیوں لگائی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور غزہ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹوسٹ مارا ہے، اور ٹوسٹ بہت ہی دلچسپ ہے، اتنا دلچسپ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ فیوچر غزہ کا، فلسطین کا، اسرائیل کا کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ہماری سب سے پہلی سٹوری بہت ہی اہم ہے۔ پاکستان اور چین مل گئے ہیں، ویسے تو یہ دونوں برادر ملک ہیں اور ہمیشہ اکٹھا ہی جو بھی قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی۔ چینی صدر اور پاکستانی صدر کی میٹنگ ہوئی اور یہ ہائیسٹ لیول پہ ڈسکشنز تھی، اور مدعا کیا تھا؟ افغانستان جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور جو چائنا کے ساتھ، یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور ایک مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے افغانستان کو کہ بھائی اب وہ نہیں چلے گا جو آپ کر رہے تھے، اب آپ کو وہ کارروائی کرنی پڑے گی جو واقعی آن گراؤنڈ سیریس کارروائی ہو۔ یہ پوری ڈیٹیل سے آپ کو سٹوری بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان اگر وہ نہیں کرے گا تو افغانستان کا کیا حال ہوگا۔ اب ہم اس طرف آئیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال بڑی دلچسپ قسم کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت اس کارنر پہ ہے اور امریکہ اس کارنر پہ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے ایک پارٹنر ہوتا تھا امریکہ کا، اب وہاں سے پارٹنرشپ ختم کر کے یا اس کو مدم کر کے یا سلو کر کے اب وہ چائنیز کے ساتھ زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب چائنا میں بیٹھے ہوئے اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سفارت کری ہے پاکستان کے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، گورنمنٹ ایک سائیڈ پہ ہے۔ اور اب دیکھ لیں زرداری صاحب کا کمال کہ زرداری صاحب نے خود کو چائنا کے ساتھ انگیج کیا ہوئی ہے، چائنا کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے ٹرمپ کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی داد تو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال چائنا کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ایک بڑا وفد لے کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، جس میں وزیر داخلہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود ہیں۔ اور وہاں پہ جا کے ظاہر ہے چائنیز کا جو کنسرن ہے طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ وہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے طالبان کی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے طالبان اس وقت حکمران ہیں وہاں پہ وہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ پاکستان میں وہ 30-35 سال سے یہاں رہے ہیں، ان میں سے میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ان کی جو کیبنٹ ہے اس کے مور دین 95% لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے تھے، پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، ان کی فیملیز پاکستان کے اندر رہتی رہی، اور آج بھی ان کی پراپرٹیز یہاں اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر موجود ہیں۔ تو اتنا زیادہ ان کا تعلق تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن جب وہاں پہ گورنمنٹ بنی اور اس کے بعد انہوں نے TTP کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو وہ پاکستان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو موقع بھی دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے اٹیکس کریں۔ اب دو قسم کے اٹیکس ہوتے رہے ہیں طالبان کی طرف سے، TTP کی طرف سے۔ ایک اٹیک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ہوا جہاں پہ یونیفارم نظر آتی تھی، وہ پولیس کی فارم میں ہوتی تھی، یا وہ FC کی فارم میں ہوتی تھی، یا رینجرز کی فارم میں ہوتی تھی، یا پھر وہ افواج پاکستان کی یونیفارم ہوتی تھی، اس کو ٹارگٹ کرتے تھی TTP، اور انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ یہ ایک سائیڈ ہے، اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو چائنیز انجینئرز ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ داسو ڈیم بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی بیک کے جو جتنے پروجیکٹ ہیں اس کے اندر، پھر گوادر کے اندر، اور پھر کراچی کے اندر۔ اب جب ان چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنانا شروع کیا تو اب ایک دوسری قسم کی صورتحال یہاں پہ پیدا ہوگی۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، ساتھ ساتھ آپ نے چائنیز انجینئرز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے۔ اب چائنیز اس چیز پہ بہت زیادہ ناراض ہے۔ اس سے پہلے جب پاکستان کا لاس ہوتا تھا تو پاکستان ہمیشہ چائنا سے کہتا تھا کہ آپ ہماری کو سپورٹ کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انویسٹر بیٹھا ہوا ہے چائنا کا، اور بہت زیادہ بڑے بڑے پروجیکٹ چائنا نے طالبان کے ساتھ مل کے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔
بلکہ کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ واہ خان جو اس کو چائنا طالبان کے ساتھ مل کے کھولنا چاہتا ہے اس راہداری کو، اور اگر یہ کھل گیا تو چائنا اور افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ شروع ہوگی وہ بڑے میسی لیول پہ ہوگی. تو اب آپ بلکہ یہ سمجھیں کہ جو سی پیک کا ٹریفک ہے وہ بڑی حد تک اس سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گی، پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہے. لیکن جب وہاں طالبان نے پاکستان کے اندر چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنانا شروع کیے تھے، اس کے اوپر چائنیز بہت زیادہ ناراض ہوئے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا اور پاکستان کو پھٹا تھا، لیکن اب آپ نے اس پھٹے کو چائنیز پھٹے کے اندر بھی کنورٹ کر دیا، تو یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. بلکہ جب چائنیز انجینئرز کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد جب پاکستان نے تحقیق کر کے چائنیز کے حوالے کی کہ دیکھیں یہ کہاں سے لوگ آئے تھے، اور پھر اس کے بعد چائنیز نے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے جب فوٹیجز لے کے جب اس کو سارا ٹریک ڈاؤن کر کے پھر اس کے بعد ساری ایک نقشہ بنایا تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے وہاں سے آئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ ریکی کی تھی، ریکی کرنے کے بعد انہوں نے چائنیز انجینئر کو نشانہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سرحد سے نکل کے افغانستان واپس چلے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر طالبان کو دکھائی گئی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو پاکستان کی پراکسی ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، ہم تو صرف میزبانی کر رہے ہیں، اور نہ ہم نے ان کو پالا ہوا ہے، نہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، پاکستان ان کو واپس لے جائے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کی انہوں نے لمبی چوڑی اسٹوری سنائی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے چائنا کے سامنے بھی ہے اور پاکستان کے سامنے بھی ہے. تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب نے وہاں جا کے پوائنٹ اٹھایا، اور ساتھ کیونکہ محسن نقوی صاحب ہیں جو منسٹر ہیں اس ساری صورتحال کے، وزیر وزارت داخلہ کے ظاہر وہ منسٹر ہیں، تو وہ انہوں نے بھی جا کے بتایا. تو اس کے بعد پھر یہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں طالبان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اب آپ صرف باتیں نہیں کر سکتے، آپ کو باقاعدہ کنکریٹ قسم کے ایویڈنس دینے پڑیں گے کہ آپ نے تمام لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا ہے جو اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا یا پھر انہیں آپ نے ہلاک کر دیا ہے یا پھر آپ نے ان کو مکمل طور پہ آرم لیس کر دیا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی سوسائٹی میں سیٹل ڈاؤن کیا ہے، اور پھر ان کا یہ جو عسکری ونگ ہے اس کو ختم کیا. اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر آپ کو ایویڈنس دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر کسی قسم کی واردات ہوئی، وہ پاکستانیوں کے اوپر ہوئی یا چائنیز کے اوپر ہوئی، تو پھر یہ دونوں ملک ہم مل کے آپ کے ساتھ نپٹیں گے. تو چائنیز کی طرف سے باقاعدہ دھمکی دے دی گئی، اور پاکستان ظاہر پارٹنر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان جو ہے ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی صورتحال، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ان کے خلاف ہے. اب امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے امداد بند کی ہوئی ہے، ساتھ اس نے وارننگ بھی دی ہوئی ہے، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اسلحہ بھی واپس کرو. تو امریکہ جو ہے نا اس کی طرف سے پیچ کسے جا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے سرجیکل اسٹرائک بھی کی وہاں پہ. اور پھر آرمی چیف نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ افغانستان سے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہماری پالیسی وہی ہے جو اس سے پہلے تھی، تو اب آپ کو احساس کرنا پڑے گا. تو آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گیا. اب چائنیز اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ ہے. میرا خیال ہے اب طالبان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر وہ صورتحال کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو پھر یہ وہی صورتحال ہو جائے گی جو 9/11 کے بعد ہوئی تھی کہ الٹیمیٹلی طالبان گورنمنٹ ختم ہوگی. بلکہ یہ دنیا کی پہلی گورنمنٹ تھی اس وقت 9/11 کے بعد جو بغیر فزیکل ٹروپس کے کولیپس کر گئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ کوئی آرمی گئی نہیں تھی، صرف فضا سے، ڈرون سے، ہوائی جہازوں سے انہوں نے بم گرائے تھے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. جبکہ جب گورنمنٹس ختم کی جاتی ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ فوجیں اندر داخل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بغیر فوج کے وہ طالبان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اور طالبان غائب ہو گئے. تو اس کے بعد جب افغانستان کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں تھی تو پھر وہاں پہ فوجیں اتری تھی، امریکنس یا نیٹو فورسز. تو یہ تھی حقیقت. تو مجھے لگتا ہے کہ اب دوبارہ یہ صورتحال ہو جائے گی، یا ٹرمپ وہاں پہ اٹیک کریں گے یا پھر پاکستان اور چائنیز کریں گے. ٹھیک ہے، طالبان کے لیے اب صورتحال کو کچھ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو صاحب یہ تھوڑا سا انڈین کے ماؤتھ پیس بھی نہیں بنے ہوئے کہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلسل پاکستان کے خلاف کہ داعش کے جو کیمپس ہیں وہ پاکستان میں ہیں، تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر پریشر آئے، اور اس طرح کا پروپیگنڈا صرف انڈیا کے منہ سے نکلتا ہے یا وہ ان کے منہ سے نکلوا سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو کاؤنٹر کریں، لیکن اکیلے خود ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ظاہر پیسے ختم ہو گئے ہیں اور پیسے بند ہو گئے ہیں پیچھے سے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ چلے امریکہ نہیں تو انڈیا پیسے دے دیا کرے، چلے تھوڑی دے دیا کرے لیکن دیتے رہے. تو وہ طالبان جو ہے وہ یہ افغان ہیں، وہ پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتے، ان کی نیچر ہے. تو جب ایک سائڈ سے سپلائی بند ہوئی ہے تو اب وہ دوسری سائڈ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کو اس لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان کو ذرا تھوڑا سا ساڑا بھی دلوانا چاہتے ہیں. پاکستان کو ذرا جیلس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ کا دشمن ہمارے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. بہت امپورٹنٹ سٹوری جی. گنڈا پور صاحب کو جی عمران خان صاحب نے گھنٹہ سمجھ لیا، جب ان کا دل کرتا ہے بجا کے چلے جاتے ہیں. اس دفعہ گنڈا پور صاحب کو ڈانٹ پڑی ہے شدید محسن نقوی صاحب سے ملنے پہ، اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے انہیں. وہ فیکٹر اور یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے سٹوری میں بتاتا ہوں. اب جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ذوالفقار حمید صاحب ہیں جو IGN ہیں وہاں پہ، اور
آئی جی جو ہے وہ ظاہر وفاق نے اپوائنٹ کیے اور اچانک اپوائنٹ کیے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ پوری پارٹی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ وہاں پہ آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو گنڈا پور تھے آئی جی پہلے ان کو فارغ کر کے ان کو واپس بھیج کے تو اس کے بعد یہاں پہ ذوالفقار حمید صاحب کو لگا دیا گیا۔ تو یہ ایک سرپرائز قسم کی خبر تھی سب کے لیے، اور جب یہ خبر چلی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو خان صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ کیوں آپ نے اجازت دی وفاق کو کہ آپ اپنا آئی جی لگا لیں؟ تو گنڈا پور صاحب نے بڑی وضاحت کی کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے، ہمارا حامی ہے، یہ ہمیں بہت سپورٹ کرے گا، ہمیں بڑے فائدے ہوں گے اس کے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب وفاق نے آسانی کے ساتھ لگوا لیا ہے تو سپورٹ کیا کرے گا؟ پھر اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ ذوالفقار حمید کے لیے محسن نقوی نے باقاعدہ گنڈا پور سے بات کی تھی، اور ان کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ذوالفقار حمید کو یہاں پہ آئی جی بنا کے بھیج دیا جائے۔ پھر آئی جی صاحب کو وہاں بلوایا بھی گیا تھا کہ وہ پشاور آئے۔ گنڈا پور صاحب نے ان کو پھر کچھ سمجھایا بھی تھا کہ جناب یہاں پہ آ کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر لیں، یا اسلام آباد سے آرڈر آئے تو آپ ہمیں ہی پکڑ لیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل ہی نہیں، میں بڑا تابع دار رہوں گا آپ کے، کیوں آپ اس قسم کی باتیں سوچ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے اپوائنٹ کروا دیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کا جلسہ ہو رہا ہے یا احتجاج ہو رہا ہے، اس کے لیے جب پارٹی نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو ان سب کا خیال یہ تھا کہ پولیس سپورٹ کرے گی، تو پولیس نے سپورٹ تو کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پولیٹیکل ایشو ہے، اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ آئی جی صاحب نے اپنی ساری فورس کو یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے اس پولیٹیکل ایجنڈے کے اندر کسی قسم کا کنٹریبیوٹ کیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس سے پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ شاید 8 فروری کا جو جلسہ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پہ پھر عمران خان صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے گنڈا پور صاحب کو کھڑکا دیا۔ کل انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ آئی جی لگوایا تھا، اور دوسرا محسن نقوی کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کیوں ہیں، اتنی یاری کیوں ہیں؟ اور محسن نقوی تو بہتر آدمی نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کھڑکا دیا جس کے اندر انہوں نے سب کو ٹاؤٹس قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا جو چیف ٹاؤٹ ہے وہ ہے الیکشن کمشنر، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ محسن نقوی کو بھی کھڑکا دیا اور کہا کہ محسن نقوی کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ ان کو اختیار کے اوپر اختیار ملتا جا رہا ہے، عہدے کے اوپر عہدہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ کرکٹر وہ ہے نہیں، کرکٹ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کا بھی وہ سربراہ بنا ہوا ہے، اور پھر وزارت داخلہ کا بھی، پھر وہ وزارت خارجہ کا بھی، سارے ہی اس کے پاس پورٹ فولیوز ہیں، وہ سب کچھ ہی کر رہے تھے، کیوں کر رہا ہے یہ؟ تو ایک پراپر انہوں نے ٹویٹ کر کے، اور پھر ساتھ گنڈا پور کو بھی ساتھ نیچے لگایا کہ نتھی کیا کہ جناب آپ کا بھی اصاب ہوگا۔ اور اگر بلکہ انہوں نے جو کل ہے اس میں انہوں نے یہ کہا، گنڈا پور صاحب کے لیے میسیج ریکارڈ کروایا کہ اگر پولیس نے کسی ایک ورکر کو بھی روکا تو آپ کی خیر نہیں۔ تو گنڈا پور صاحب کو انہوں نے ایک وارننگ سے دے دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پولیس اس بار کو بہت زیادہ فیور نہیں کرے گی۔ تو گنڈا پور صاحب بیچارے واقعی پریشان ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پارٹی کو لے کے آگے چلیں۔ انہوں نے صوبے کو بہتر بنانا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے، عمران خان کے لیے راستہ کھولنا ہے، بشا بی بی کو خوش رکھنا ہے، جنید اکبر جو ہے اس کو ساتھ چلانا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں جس سے سارے خوش ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، گنڈا پور صاحب پھنس گئے ہیں جی۔ اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی آئی سی سی کے حوالے سے۔ آئی سی سی ہے جی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، عالمی فوجداری جو عدالت ہے، اس پہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں جی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یہ پابندی پہلے بھی لگ چکی ہے، کب لگی تھی، کیوں لگی تھی، یہ بھی آپ کو ہم سٹوری میں بتائیں گے۔ لیکن ابھی جو پابندی لگ رہی ہے یہ لگ اس لیے رہی ہے جی کہ آپ کی یہ جرت کہ آپ نے نیتن یاہو جو ہیں پرائم منسٹر ہیں اس کے اسرائیل کے، کہ اس کے خلاف آپ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہمارے حمایتیوں کے خلاف آپ اس طرح کرو گے تو پابندیاں لگیں گی۔ پابندیاں بڑی لیتھل قسم کی ہیں، اور جو ورکر آئی سی سی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کیا اشر کرنے جا رہا ہے امریکہ، یہ پوری سٹوری آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ اب یہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یہ ظاہر ایک عالمی عدالت ہے جس کے اندر جو بڑے کرائمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں۔ ڈن ہیگ جو ہالینڈ کا کیپٹل ہے اس کے اندر یہ عدالت ہے، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو وہ بھی وہیں پہ ہے، اور یہاں پہ ظاہر ٹھیک ٹھاک قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے ہوتے ہیں جن کو پوری دنیا ماننے پہ مجبور ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ عدالت قائم ہے، اور اس عدالت پہ 2020 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی،
اور اس وقت لگائی تھی جب انہوں نے افغانستان کے اندر جو نیٹو فورسز نے کرائمز کیے تھے، وار کرائمز کے، اس کے اوپر انہوں نے نوٹسز جاری کرنے شروع کیے تھے. انہوں نے کہا جی آج سارے لوگ نا وہاں پہ آپ نے بڑا ظلم کیا، تو اس ظلم کا جو ہے وہ حساب آپ کو دینا پڑے گا. تو اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگا دی تھی عدالت پہ. تو اس بار جو پابندی لگی ہے وہ نیتن یاہو کی وجہ سے لگی ہے، کیونکہ نیتن یاہو اور جو وزیر دفاع ان کے جو پچھلے وزیر دفاع ہیں ان کے وارنٹس جاری کروا دیے ہیں اس عدالت نے. کہا جی اب آپ پیش ہوں، کیونکہ آپ نے کوئی 1 لاکھ کے قریب بندہ مار دیا وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی 85% ایک ملک ہے یا شہر ہے اس کو آپ نے مسمار کر دیا. اب وہاں پہ کوئی بلڈنگ سلامت نہیں ہے، اور اگر کوئی سلامت ہے تو وہ ایک منزلہ کو گھر ٹوٹے پھوٹے سے جو پہلے ٹوٹے پھوٹے تھے وہ بچے ہیں، اور 23 لاکھ آبادی جو ہے وہ باہر کھلے آسمان کے نیچے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کھلا آسمان بھی سردیوں کا، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سردی پڑ رہی ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ ذرا بتائیں نا آ کے کہ آپ نے بچے مار دیے، آپ نے ہسپتال توڑ دیے، آپ نے اسکول توڑ دیے، آپ نے ڈیمز ختم کر دیے، آپ نے بجلی کا پورا نظام اڑا کے رکھ دیا، جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا، آپ نے فضائی جو اسٹرپس تھے جہاں پہ جہاز اترا کرتے تھے آپ نے وہ سارے ختم کر دیے. تو یہ کس کی اجازت سے کی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو جب یہ نوٹسز دیے ہیں تو اب ٹرمپ صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ یاد رکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ، اس کے پاس ایگزیکٹو آرڈرز کی ایک لمبی سیریز ہے، بہت ہی اختیارات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مثلا امریکن پریزیڈنٹ بلیک کو وائٹ قرار دے سکتا ہے کہ آج سے جتنا بلیک ہے یہاں پہ اس سب کو وائٹ کہا جائے گا، لہٰذا کلر چینج ہو جائے، وہ کلر تک بدل سکتے ہیں. وہ ٹماٹر کو فروٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سیب ہے اس کو سبزی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ والے جو ان کے پاس ہاتھ میں اسرا ہے اس کا وہ ایسا کو بریک استعمال کر رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ. تو ساتھ انہوں نے ICC جو ہے نا اس کے اوپر بھی انہوں نے نزلہ گرا دیا، اور ساتھ انہوں نے اس کی دھمکی بھی دی ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سب کے ویزے منسوخ، کہ وہ امریکہ نہیں آ سکتے. اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کے تمام عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، ان کی فیملی کے لوگ، ان سب کے بھی ویزے منسوخ، اب وہ امریکہ نہیں آ سکتے. اور جو بیٹھے ہیں وہ ڈیپورٹ، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیپورٹ، یعنی ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یا ان کی فیملی پڑھ رہی ہے، اور جو پراپرٹیز ان کی امریکہ کے اندر ہے وہ سب کنفسکیٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ ICC جو ہے نا اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، کولمبیا کی طرح 4-5 سٹیپ پیچھے ہٹ کے وہ کہیں گے نیتن یاہو صاحب ہمارا سلام ہے آپ کو، ہماری جان چھوڑ دیں. تو یہ اس ٹائپ کی صورتحال ہوگی. اور اس کے بعد پھر کوئی ٹرمپ صاحب روز ویسے گل کھلاتا ہے، کمال بندہ ہے ویسے. ابھی اگلا گل ہم بتانے لگے، ٹھیک ہے. نیکسٹ سٹوری جی، ایک اور گل کھلا دیا جی. انہوں نے کہا ہے وائٹ ہاؤس اور وزارت خارجہ جو ہے ان کی وہ وضاحتیں پیش کر رہی ہے امریکہ کی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرمپ صاحب کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، جب قبضے کی بات کر رہے تھے ہم غزہ پہ قبضہ کر لیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی بات کو دوہرا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ نہیں، اب یہ جگہ ہمیں خالی کروا کے دے گا اور دے گا اسرائیل، اور اس کے بعد یہ ملے گی ہمیں ہی، قبضہ ہم نے ہی کرنا ہے. اب یہ پوری سٹوری کیا ہے آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے. اب وہ کیونکہ کل ان کے وزیر خارجہ کی ایک تردید آ گئی تھی، وضاحت آ گئی تھی، پھر ان کی ترجمان کی وضاحت آ گئی تھی. انہوں نے کہا جی وہاں پہ ہماری کوئی فوج نہیں جا رہی. دوسرا انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ری بلڈ کرنا چاہیے. تعمیر نو جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، اور اس دوران ظاہر ہے جب تعمیر نو ہو رہی ہوگی تو آبادی کو کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنا ہے ہم نے، اور وہ عارضی سیٹلمنٹ ہے، اس ٹائپ کی انہوں نے بات کی. لیکن بعد میں ٹویٹ کھڑکا دی انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے کہا نہیں یہ صاف ہوگا غزہ، اور اب صاف جو ہوگا نا امریکہ نہیں کروائے گا، اب اسرائیل کروائے گا. تو اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ چلو جھاڑو اٹھا لو، اور ساتھ ساتھ بیلچے اٹھا لو، اور ساتھ ساتھ آپ تسلے اٹھا لو، اور جا کے وہاں پہ مکمل طور پہ اس کو صاف کرو. جنگ بندی کے بعد ہمارے حوالے کر، جنگ بندی، اور اس کے بعد پھر آپ امریکہ کے حوالے کریں گے. یعنی انہوں نے کام ان کا بڑھا دیا ہے، ان کو صفائی پہ بھی لگا دی ہے، جو ظاہر امریکہ نے پہلے کرنی تھی. اب ظاہر اسرائیل پھنس بھی گیا ہے، 2 وجوہات سے پھنس گیا. ایک جب وہ وہاں پہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس بار بڑی شدت سے سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اس بار پوری مسلم ورلڈ ان کو سپورٹ کرے گی. پہلے یہ تھے بیچارے اکیلے تھے، اب مسلم ورلڈ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا یہ 23 لاکھ بندہ مر جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا. تو اب مسلم ورلڈ بھی ان کو فل مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ دے گی، اور اگر اوپنلی نہیں دیتی تو چھپ چھپا کے ضرور دے گی. تو اب اسرائیل جو وہ دوبارہ پھنس جائے گا. ساتھ ساتھ ایران جو ہے نا اس کو بھی میرا خیال ہے مسلم ورلڈ سپورٹ کرنی شروع کرے گی. ان کو پتہ ہے کہ صرف ایران ایسا ملک ہے جو ٹکر لگا سکتا ہے، ٹکر دے سکتا ہے ان کو. تو وہ اب یہ معاملہ دوبارہ خراب ہو جائے گا. اسرائیل کو ایک چیز تو یہ پتہ ہے. دوسری اسرائیل کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یار دیکھو
جنگ ہم نے لڑ لی، خطرے ہم نے اپنے لیے پیدا کر لیے، بندے ہم نے اپنے مروا لیے، بندے ہم نے اپنے گرفتار کروا لیے، اغوا کروا لیے، اور اس کے بعد اب صفائی کا جو بندوبست ہے وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ سارا بنا بنایا سیب جو ہے یہ اٹھا کے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جھولی میں ڈالنا پڑے گا، اور ٹرمپ صاحب اپنے بزنس مینوں کو وہاں پہ لے کے آئیں گے اور وہ وہاں پہ کوئی گلچھڑے اڑائیں گے۔ تو اب اسرائیل تو پھنس گیا دونوں معاملے کہ اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عرب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مسلمان اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ کوئی بہت زیادہ اب فیور دی ہے انہوں نے، بلکہ ٹرمپ نے الٹا نیتن یاہو کو پھنسا لیا، اب وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ناظرین آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ سبق بڑا سادہ سا نکل کے آتا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور کچھ اچھا کیا نہ کیا، ایک چیز بڑی اچھی کر دی کہ باقی دنیا کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ باقی ساری دنیا اب امریکہ کے خلاف ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔